يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، شعبان کی آج 10 تاریخ ہے اور رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے. رمضان کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ساتھ کرایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور پھر اس مہینے میں ایک رات ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں اگر عبادت کر لی جائے تو 1000 مہینے عبادت کرنے پہ جتنا اجر ملنا ہے اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا. اس میں اس رات کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے ساتھ کیا ہے اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو رمضان المبارک کی خصوصیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس رمضان کو بہت اونچا کرنے والی ہے وہ قرآن پاک ہے کہ اس مہینے میں اور اس مہینے کی لیلۃ القدر میں حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کا نزول کا آغاز فرمایا ہے. قرآن پاک اس رات میں نازل ہونا شروع ہوا. ویسے تو 23 سال میں قرآن پاک اترا ہے، لیکن اس کے نزول کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا ہے اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے. قرآن پاک اتنی اونچی چیز ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بہت اونچا مہینہ بن گیا، اور جس رات میں نازل ہونے کا آغاز ہوا وہ رات بہت اونچی رات بن گئی ہے. تو قرآن پاک اتنی اونچی چیز ہے. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی صفت کے ساتھ جڑ جائے، اس سے بڑا بندے کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے ساتھ بندہ جڑ سکتا ہے اور جس کے ساتھ انسان وابستہ ہو سکتا ہے اور جس کے ساتھ وابستہ ہو کے فلاح کے دروازے انسان کے لیے کھلتے ہیں، جس کے ساتھ وابستہ ہو کے معاشرے کے لیے ترقی کے راستے کھلتے ہیں، جس کے ساتھ وہ قوم وابستہ ہو جائے جس قوم میں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، جس قوم میں یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، کالج نہیں ہے، ہائی اسکول نہیں ہے، مڈل اسکول نہیں ہے، پرائمری اسکول نہیں ہے،
جس قوم میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج نہیں ہے، جس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جاہلیت کی باتیں کمال بن چکی ہوں اور وہ فخر کرتے ہوں لڑائی جھگڑوں کے اوپر، خون ریزی کے اوپر، ان قوموں میں اگر یہ قرآن آ جائے تو ساری دنیا کے وہ امام بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اتنا اونچا کلام ہے اور انسان کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن پاک اتنی اونچی چیز ہے کہ دنیا کی کتابوں سے کئی اعتبار سے یہ منفرد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جس درجے میں وابستگی ہوگی فائدہ ہوگا۔ دنیا کی آپ کوئی کتاب لے لیں، اس کتاب کو ماننے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک پہ اگر کسی کا ایمان ہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، چاہے اس نے ساری زندگی قرآن دیکھا بھی نہ ہو۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن نے خود دعوت دی ہے، اور سمجھنا کافی نہیں ہے، سمجھ کے اس میں غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اور جو تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لیکن سمجھنا اور تدبر کرنا، اس سے پہلے بھی کچھ مراحل ہیں جو مقصود بھی ہیں اور انسان کے لیے نافع بھی ہیں۔ ایمان لانا یہ مقاصد میں داخل ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک پہ کام کیا ہے، انگریزوں نے بڑا کام کیا ہے، مستشرقین نے بڑا کام کیا ہے قرآن پہ، اور اس پہ محنت کی ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ کی انڈیکس ایسی ایسی بنائی ہیں کہ خود مسلمانوں نے ایسا شاید کام نہ کیا ہو۔ لیکن قرآن پہ ایمان نہیں ہے، ان کو فائدہ کوئی نہیں ہو۔ پہلی چیز ایمان ہے، اس پہ ایمان ہو جائے تو انسان جو ہے وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی قرآن کا ایک لفظ ہی چاہے نہ اس نے پڑھا، کوتاہی ضرور ہے اس کی، لیکن ایمان سے نجات ضرور مل جائے گی، ایمان کے ذریعے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس قرآن کی جتنی تلاوت کریں گے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری کتابوں کا آغاز کتاب کے سمجھنے سے ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے، سمجھنا اس کا مقاصد میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سمجھے بغیر بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ قرات کی ایک کتاب ہے النشر فی قراءۃ العشر، اس میں سند کے ساتھ مصنف نے امام احمد تک مسلسل سند کے ساتھ ایک امام احمد کی روایت نقل کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی شانہ کا خواب میں دیدار ہوا، اور کئی بار دیدار ہوا۔ علماء نے فرمایا کہ 100 بار ان کو زندگی میں اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کے کلام کے لیے سختیاں جھیلی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا راستہ ان کے لیے کھول دیا۔ کتنے خوش قسمت ہے، ہمارا جاگنا بیکار ہے اور ان کا سونا ہزاروں بیداریوں سے بہتر ہے۔ جی جی، سو کے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو حق تعالی شانہ سے پوچھا گیا، یا اللہ آپ کے قرب کا قریب ترین راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ چونکہ امام احمد تو مجتہد تھے اور
مسائل پہ غور و خوض کرنا یہ ان کی عادت تھی. جیسی انسان کو عادت ہوتی ہے خواب بھی اسی نوعیت کے اس کو آتے ہیں. تو خواب میں اللہ تعالیٰ سے ایک بڑا فقہی سوال کر لیا. سوال یہ ہے کہ بفہم او بلا فہم، یہ قرآن پاک پڑھنے سے جو آپ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ معنی سمجھ کے پڑھنے سے قرب حاصل ہوتا ہے یا معنی سمجھے بغیر پڑھنے سے؟ تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا معنی سمجھ کے پڑھا جائے یا معنی سمجھے بغیر پڑھا جائے، دونوں حالتوں میں حق تعالیٰ شانہ کا قرب اس کو ملتا ہے. تو دنیا کے باقی کتابوں میں مقصدیت شروع ہوتی ہے اس کا معنی سمجھنے سے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ معنی سمجھنے سے پہلے قرآن پاک کے الفاظ صحیح طریقے سے اگر پڑھ رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت بھی مقاصد میں داخل ہے، اور یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اور فائدہ بھی تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے اس کی وجہ سے. چنانچہ حق تعالی شانہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان مقاصد میں دو مقصد کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے ان کو بتائیں گے، قرآن پڑھنا سکھائیں گے. جیسے ہمارے قاری صاحبان قرآن پڑھاتے ہیں تو یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے پہلا مقصد ہے. قرآن پاک میں جہاں یہ 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں پہلا نمبر اسی کو دیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ. یہ مستقل ہے، تلاوت ایک مستقل عبادت ہے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ مستقل آگے بیان فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ مستقل ایک عمل ہے، اور معنی سمجھنا یہ مستقل عمل ہے. کسی ایک مرحلے پہ جا کے رکنا، ایمان لے آیا تو قرآن پاک کی ساری زندگی تلاوت نہ کرے، ایمان تو فائدہ دے گا اس کو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان کا فائدہ نہیں ہے، ایمان کا فائدہ تو ہوگا، لیکن کوتاہی بھی اس کی ہے کہ آگے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اس کو. اور تلاوت اگر کرنے لگ گیا ہے تو پھر اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تلاوت بیکار ہے. کوئی آدمی تلاوت نہیں کرتا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تیرا ایمان بیکار ہے، ایمان فائدہ مند ہے. اس کو کہنا چاہیے تیرے ایمان کا فائدہ آگے بڑھے گا جب تو اس کی تلاوت کرے گا. اور جو تلاوت کرنے والا ہو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تیری تلاوت بیکار ہے، بلکہ یہ کہیں گے تیری تلاوت کا فائدہ آگے بڑھے گا جب تو اس کا معنی سمجھے گا. کوئی معنی سمجھنے لگ جائے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرے معنی سمجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ معنی سمجھنے کے بعد اب اس میں ذرا غور و فکر کر، اللہ نے کہا کیا ہے، اللہ کے پیغام میں ذرا غور کر. جو انسان اللہ کے پیغام میں غور کرے گا دنیا سے دل اس کا اوچاٹ ہو جائے گا، اور آخرت کی جو اس کی رغبت ہو جائے گی. سارے قرآن کا پیغام ہی یہ ہے. اس میں تدبر تو کرے. اور کوئی آدمی قرآن پاک میں تدبر بھی کرتا ہے تو اس بات کی تحسین کی جائے گی، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ اپنے ایمان میں مزید ترقی کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس پہ عمل کرو. زندگی میں عمل اس کے اوپر ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی عمل بھی کرنے لگ گیا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایمان بھی لے آیا، نجات کا راستہ ہو گیا، تلاوت کر لی، تلاوت سے اللہ کے قرب کا راستہ کھل گیا، مزید اس کا معنی سیکھا یا معنی سنا کسی سے، مزید اللہ کے پیغام سمجھنے کا موقع ملا، ایمان میں اور ترقی ہوئی. آپ نے تدبر کیا، ایمان میں اور ترقی ہوئی، عمل کیا، ایمان میں اور ترقی ہوئی. ابھی یہ کافی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک رنگ ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے رنگ میں رنگنا چاہیے. قرآن کی تلاوت
گھر بیٹھے نہیں آتی. وہ قاری صاحب کے پاس جائے گا، مشق کرے گا، پھر تلاوت کرنی آئے گی، اس کے بغیر تلاوت کرنی نہیں آئے گی. کوئی آدمی عربی میں بڑا ماہر ہو، ہم نے ایسے اپنے پاکستانی علماء دیکھے جو فی البدی عربی بہت اچھی بولتے ہیں، عرب اشش کر اٹھتے ہیں ان کی عربی پہ، لیکن نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑے کرو تو قرآن انتہائی سادہ پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مشق نہیں کی. عربی آنا اور ہے، قرآن آنا اور ہے. قرآن آنا یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھے. اور قرآن کا معنی سیکھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کر کے نہیں سیکھا جا سکتا، استاد سے سیکھنا پڑے گا. ہاں البتہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے تذکیر کا. قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. آپ ترجمہ پڑھیں تو نصیحت حاصل ہوگی. صرف ترجمہ پڑھنے سے کوئی کہے گا گمراہ ہو جاتا ہے، ترجمہ پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتا. گمراہ کون ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی سے قرآن سے کوئی ہدایت بھی پا جاتے ہیں. گمراہ کون ہوتا ہے؟ ترجمہ پڑھو گمراہ ہو گیا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. جو پہلے بگڑے ہوئے ہیں نا، فاسق ہے، وہ اس قرآن سے الٹے معنی ہی نکالیں گے. منکر حدیث ہے وہ اگر قرآن پڑھے گا تو انکار حدیث کا فساد تو اس کے دماغ کے اندر پہلے ہی ہے. ایک عینک کاڑی اس کے آنکھوں کے دل کی آنکھوں پہ لگ چکی ہے. اب قرآن کا معنی ہے اس کو کاڑے نظر آئیں گے سارے. وما یضل بہ الا الفاسقین. ہر ایک نہیں اسے گمراہ ہوا کرتا. ہاں عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے مجتہد نہ بنے. اجتہاد کا جو راستہ ہے وہ زندگی لگانا پڑتی ہے اس کے لیے. اجتہاد قرآن پاک میں اجتہاد اگر کرنا ہو تو اس میں زندگی کھپانے کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ کے لیے منع نہیں ہے اجتہاد کرنا، لیکن اس کا راستہ ہے. اب آئے دیکھیں نا، ہمارے ڈاکٹر ہیں تو ویسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے طب پڑھی ہے اور آگے جاب بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مزید تحقیقات پیش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور کچھ اپنی نئی تحقیقات پیش کرتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں. جو زندگیاں بھی لگانے والے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر، تو 100 میں ایک نہیں، 1000 میں ایک ہوتا ہے جو آگے مزید کوئی اپنی دنیا کو نئی تحقیق اپنی پیش کرے. اس طریقے سے علم دین میں بھی اگر زندگی کھپا دی ہے، دین کی خدمت کرتا رہے گا، خیر کی بات دنیا کو بتاتا رہے گا، لیکن ایسے علماء بہت کم ہوتے ہیں جو آگے مزید مسائل کا، امت کے مسائل کا حل قرآن سے نکال رہے ہو، اجتہاد کر رہے ہو. تو آئیے زندگی کھپائیے. اگر آپ میں استعداد ہوئی فطری طور پہ تو انشاءاللہ زندگی کے مسائل کا حل بھی آپ نکالنے کے قابل بن سکتے ہیں. یہ کوئی بن سکتا ہے، لیکن بن جائیں گے. بن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تو مجتہد نہ بنے، اور جہاں بات سمجھ میں نہ آئے نشان لگا لے، کسی عالم سے سمجھیں. اتنی احتیاط کریں، تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ دیکھیں. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے اندر بگاڑ پہلے ہی پیدا کر چکا ہے، وہ قادیانی ہے، وہ قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن کو بھی الٹا ہی سمجھے گا. تو جس کا دماغ الٹا ہو چکا ہوگا تو اس کے پہ اثرات الٹے ہوتے ہیں، ہر ایک پہ نہیں ہوا کرتے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ نے حسر کے ساتھ کہا ہے جو بدمعاش ہے، جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ قرآن اگر خود پڑھتے ہیں تو وہ خراب ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے. قرآن پاک پڑھ کے تو ترجمہ دیکھیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن پاک کی تلاوت سے
اجر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے بھی کسی کے پاس جانا پڑے گا، قرآن کا معنی سیکھنے کے لیے بھی کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ جو تراجم چھپے ہوئے، میں نے کہا تذکیر کی حد تک اس کا فائدہ ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس حد تک تو ہر مسلمان کو فائدہ ہے۔ اٹھائیے ترجمہ پڑھیے۔ یہ مسجد میں ہم نے ترجمے والے قرآن کیوں رکھے؟ اگر اس سے گمراہی پھیلتی ہے تو ہم نہ رکھتے یہاں پر۔ اب آئیے قرآن اٹھائیے، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ ہاں، مجتہد نہ بنے، مسائل میں کیا ہے زیادہ غور و خوض نہ کرے، کیونکہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور بھی شرائط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جہاں نہ سمجھ میں آئے زیادہ غور و خوض نہ کرو، کسی سے سمجھ لو بس، اتنی احتیاط کریں۔ لیکن یہ کہ قرآن پاک کا معنی سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنی پڑتی ہے، کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے قرآن کے رنگ میں رنگا جانا، اس کے لیے کسی کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ قرآن کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ نے جو جواب دیا بہت اونچا جواب ہے اور اعجاز کی حدود کو چھو رہا ہے، معجزانہ کلام جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہے۔ مختصر سا جملہ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھا۔ نبی کا مزاج وہ قرآن ہوتا ہے، نبی کی گفتگو وہ قرآن ہوتا ہے، نبی کا عمل وہ قرآن ہوتا ہے، نبی کی جو معاشرت ہے وہ عین قرآن ہوتی ہے، نبی کے جو اخلاق ہیں وہ عین قرآن ہوتے ہیں، رنگ میں رنگے ہوئے۔ اور صحابہ اکرام جو ہیں ان پہ بھی یہ رنگ چڑھا اور خوب چڑھا۔ پہلے پاک کا آخری رکوع ہے، تو اس میں حق تعالی شانہ نے صحابہ سے یہ کہا ہے کہ تم اپنے ایمان کا اظہار اس طریقے سے کرو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل ابراہیم و اسماعیل۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کہلوائی، صحابہ خود تو نہ کہتے لیکن اللہ نے کہلوائی ان سے کہ کہو صبغۃ اللہ، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے۔ تو یہ ڈائی کپڑا ڈائی کراتے ہیں تو میچنگ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے، گھر میں یہ کام نہیں ہوتا، اور جن کا کام ہے وہ کر لیتے ہیں، یہ مشکل کام ہے۔ تو اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ اور قرآن کا رنگ میں رنگے جانے میں جس کا ظاہری عمل کا تعلق ہے، اس کا دل کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو دل رنگا گیا یا نہیں تو یہ اللہ ہی پہچان سکتے ہیں، کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ تو حق تعالی شانہ نے صحابہ سے یہ کہا کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ کیا اللہ میاں نے ان سے بات کہلوا دی ہے، جو قرآن میں رنگا گیا۔ تو یوں کہیے کہ نبی کے قریب قریب مقام پہنچ گیا ان کا۔ جیسے نبی کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، اس طریقے سے صحابہ کی زندگی کو بھی امت کے لیے نمونہ بنایا حق تعالی شانہ نے۔ اور یہ رنگ کس سے چڑھتا ہے؟ صحابہ پہ یہ رنگ رسول وسلم کی صحبت سے چڑھا تھا، اور کسی اور کے اوپر بھی چڑھتا ہے تو کس سے چڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے چڑھے گا۔ رسول کی صحبت تو حاصل نہیں، لیکن ان کے ورثاء کی صحبت جو ہے اس سے چڑھے گا۔ تو یہ میں نے کہا کہ رمضان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اور لیلۃ القدر کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کرایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو الفاظ سے وابستہ ہوں گے، قاریوں کے ذریعے سے، اس کے رنگ میں رنگے جائیں گے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔